اللہ فرماتا ہے لوگوں کے پاس چمکا دی گئی ہیں زینت کے طور پر، کیا؟ شہوت کی خواہش، عورتوں سے شہوت کی خواہش۔ اس کو انسان سمجھتا ہے سب سے بڑی چیز ہے یہ دنیا میں، سب سے اچھا عیش ہے، عورت اچھی مل گئی خوبصورت۔ بہت سارے لوگ آدھی زندگی عورت کے پیچھے ہی برباد کر چکے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہماری آدھی زندگی کا وصول ہو گیا۔ تمہیں پتہ بھی نہیں یہ تو جوڑے اللہ نے ویسے بھی تمہیں دیے ہوئے، اور اس پر سر کھپانا صبح سے شام، شام سے صبح، بیچارہ پریشان ہے ایک عورت کی خاطر۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر نوجوانوں کی زندگیاں اسی میں ختم ہیں۔ وہ اسے محبت سمجھتے ہیں، اسے عشق سمجھتے ہیں۔ دیوانوں، یہ جسموں کے ملاپ کو محبت اور عشق کہاں کرے ہو؟ محبت اور عشق ایک بہت ہی مقدس الفاظ ہے، مقدس الفاظ ہے۔ ہاں، صرف آدمی اپنے جسمانی سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے محبت کا نام دے رہا ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت تھوڑی نہ ہے۔ عورتوں کی خواہش میں آدھی زندگی ختم ہوئی۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جو شادی سے پہلے نہ جانے کتنے راتیں جاگتے تھے، پوری رات بات کرتے تھے، پتہ نہیں کتنے وعدے، معاہدے، ایگریمنٹ ہوا کرتے تھے۔ شادی کے 8 دن کے بعد پھر زندگی چینج ہے۔ ہو سکتا ہے چند مہینے اچھے بتا لیے ہوں، اس کے بعد تو اب فون پہ بھی بات نہیں کرتا، گھر پہ بھی بات نہیں کرتا، جو گھنٹوں بات کرتا تھا۔ ہو گئی محبت، ختم ہو گئی، عشق کی داستان ختم ہو گئی۔ کہاں ہے جو تم پہلے اس کے لیے وعدے کرتے تھے، اب کہاں ہے؟ میرے عزیزو، جسموں کے ملاپ کو جو تم نام دے رہے ہو، اسی کو قرآن کہتا ہے حب الشہوات من النساء، عورتوں سے شہوت پوری کرنے کی خواہش ہے، یہ خواہش ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والبنین، اور بیٹوں کے ذریعے سے آدمی فخر کرتا ہے دنیا میں، میرے اتنے بیٹے ہیں، میں اس کے اتنے بیٹے ہیں۔ عربوں میں بھی یہی تھا، بیٹے پیدا ہوں تو اس پر فخر کرنا، دنیا اس پر فخر کرتی ہے، اسی کو مال سمجھتی ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے زیورات، اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے ہمارے پاس، بہت مال ہے۔ یہ عورتوں کی عادت ہے، وہ اسی ہوڑ میں لگی رہتی ہیں پوری زندگی۔ بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، بوڑھی ہو گئیں، لیکن سونے کی ہوس نہیں گئی۔ ابھی بھی کان کی بالیاں چاہیے، چوڑیاں چاہیے، نتھنیاں چاہیے، چاہے وہ قبر میں جانے سے 1 دن پہلے بھی کیوں نہ ہو۔ اور اماں جی سونا کسی کو دے دیں گی؟ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ وہ اس کے لیے جان سے زیادہ حفاظت کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ سونا، اس کو بھی قرآن کہہ رہا ہے یہ دنیاوی متاع ہے جس پر تم فخر کر رہے ہو۔ سونے اور چاندی کے زیورات، اندازہ بھی نہیں یہ قبر میں جاتے ہی سانپ بن جائیں گے یہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، جن لوگوں نے سونا اور چاندی کو خزانہ کیا، جمع کیا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ فرماتا ہے حبیب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، کیا کیا جائے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکا کر کے ان کی پیشانیاں، ان کے پیچھے کا حصہ، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا۔ یہ سونا چاندی کی ذخیرہ اندوزی پر۔ ہاں، زکوٰۃ دے دیا ہے تو پھر 100 تولے بھی پہنے رہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اس کا حق ادا کرتے ہو تو پھر جتنا رکھنا ہے رکھو۔ 3 چیزیں، اور اللہ فرماتا ہے والانعام والحرث، سواریاں، ایک سے ایک سواریاں لینا، انسان اس پر فخر کرتا ہے۔ عربوں میں بھی تھا، پہلے بھی تھا، آج بھی۔ وہ گھوڑے لیتے تھے، اونٹ لیتے تھے، آج تم مرسیڈیز اور آڈی پہ فخر کرتے ہو کہ ہمارے پاس بڑی بڑی کاریں آ جائیں۔ سیم ہے زمانہ، اونٹ اس وقت مہنگی سواری تھی، آج تمہارے لیے مرسیڈیز ہے۔ ان مہنگی سواریوں پر فخر کرتے ہیں آج۔ اور پھر اس کے بعد والحرث، اور کھیتی باڑی، جائیداد، زمینیں تمہارے پاس کتنی ہے، تمہارے پاس کتنی ہے۔ آج کے زمانے میں اس پر بھی فخر ہے نا۔ ہمارے پاس کئی لوگ تعارف بھی ایسے ہی کرواتے ہیں، انٹروڈکشن، حضرت یہ فلاں صاحب ہیں، ان کے 20 ایکڑ جگہ ہے،
ہاں 20 ایکڑ جگہ ہے، اسی پر ان کا پورا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے. یہ بعد میں کہا جائے گا کہ یہ مرد ہیں، یہ انسان ہے، یہ مسلمان ہے. پہلے ہے کہ ان کی 20 ایکڑ جگہ ہے. یہ فخر ہے. دنیا میں انہی چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کا متاع ہے. واللہ عندہ، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. وہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے محبوب آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں ان سب سے بہتر کیا ہے تمہارے لیے؟ ان سب سے، یہ جو چیزیں جو تم فخر کر رہے ہو، ان سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہارے لیے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. 3 چیزیں اللہ نے فرمایا. تم اگر صبر کر لے جاؤ یہاں پر، وہ باغیچے دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں کی ہوائیں مست، اور کیف و انبساط کی وہ خوشبوئیں تمہیں مست کر دیں گی. پھر کیا ہے؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، پاکیزہ بیویاں جنت میں. ان کے بعد پھر تمہیں خواہش بھی نہیں ہوگی دوسروں سے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا دی جائے گی. مولا اگر راضی تو پھر کیا چیز چاہے تمہیں، ساری چیزیں تمہاری ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، خلاصہ میں اس تفسیر کا اس بات پر کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا. اتنی بڑی نعمت جو تمہارے لیے اللہ نے وعدہ کیا وہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے.